السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی وی لائیو اور شبیر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ہمارے بہت پیارے دوست اور آفس کولیگ نعمان بھائی سے۔ اور نعمان بھائی آج ہمیں دبئی کے ویزا کی معلومات دیں گے۔ دبئی کا جو وزٹ ویزا ہے اس کی معلومات ہم آپ کو دیں گے، اور اس کے علاوہ دبئی کا جو آزاد ویزا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آج کل جس طرح کے سارے پاکستانی جانتے ہیں کہ دبئی نے پاکستان کے ویزے بہت لیٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ پریشان ہے کہ جو دبئی میں جانا چاہ رہا ہے کہ دبئی کی حکومت کیوں ہمارے ویزے لیٹ کر رہی ہے۔ تو اس کی ہم وجہ جانتے ہیں سب سے پہلے کہ دبئی کے ویزے کیوں لیٹ ہو رہے ہیں۔ نعمان بھائی آپ اس کے بارے میں بتائیے گا پلیز ناظرین کو۔ بہت شکریہ بھائی عزت دینے کے لیے۔ آپ آج ہم بات کر لیتے ہیں اس کی دبئی ویزا کی۔ یہ بہت ضروری ٹاپک تھا، کافی دنوں سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو میں بات کروں گا وزٹ ویزا کے ڈیلے ہونے کی، وہ یہ وجہ ہے کہ امیگریشن کا پروسیس جو ہوتا ہے جب سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہر ٹریول ایجنٹ ذمہ دار ہوتا ہے اس چیز کا۔ بعض ٹریول ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ویزا آپ ان کو دیں گے اپلائی کرنے کے لیے، وہ ویزا جو ہے وہ ٹائم پہ اپلائی نہیں کریں گے، 1 دن 2 دن اپنی سستی کی وجہ سے یا اپنا جو ان کا سٹاف ہے اس کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے، وہ اپلائی نہیں کرتے، سستی کر جاتے ہیں۔ تو ایک تو سٹارٹ ادھر سے ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ، جب وہ پوسٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پیمنٹ پہ بات آ جاتی ہے۔ بعض اوقات اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی پیمنٹ ٹائم پہ نہیں ہوتی تو تب بھی ویزا لیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، ٹریول ایجنٹ کوئی بھی ہے وہ یہ سٹیپ کمپلیٹ کر دیتا ہے، اس کے بعد پروسیس چلا جاتا ہے امیگریشن کے پاس۔ اب امیگریشن کا جو پروسیس ہے وہ ایسی چیز ہے جیسے آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں فائل جمع کرواتے ہیں اور آپ ان کو پروسیسنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں ڈاکومنٹس، تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، آپ ان سے لڑ نہیں سکتے۔ جیسے پاسپورٹ ہے اس کا ٹوکن مل جاتا ہے، ابھی ہماری کچھ فلائٹس ہیں تو ان میں ٹوکن ملے ہوئے ہیں اور پاسپورٹ نہیں مل رہے۔ اب جو ڈیٹ اس پہ لکھی ہوئی ہے بعض اوقات ڈیٹ اوپر ہو جاتی ہے اور آپ کو پاسپورٹ نہیں ملتے، آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا کوئی وہاں پہ جو بھی مینجمنٹ میں ہے ان سے جا کے آپ ذرا تلخ لہجے سے بات کریں گے، تو وہ جو پروسیس ہے جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ ان پہ کوئی ایسا تو کوئی مقدمہ تو کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک پاسپورٹ ہے، آپ کتنا کس سے لڑیں گے سسٹم سے۔ اسی طرح جو دبئی کا سسٹم ہے، دبئی میں امیگریشن ہے، دبئی کے امیگریشن میں جب پروسیس چلا جائے گا تو میں یا کوئی بھی ٹریول ایجنٹ یا آپ ان سے لڑ نہیں سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارا فرنٹ اینڈ پورٹل ہے تو اس پورٹل کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم ویزا کی کیا پوزیشن ہے، کیا وہ پوسٹڈ ہے یا امیگریشن سینٹ ہو گیا، یا اس کے بعد جو بلیک لسٹ چیکنگ میں ہے۔ یہ 3 4 سٹیپس ہوتے ہیں جو بہت تیزی سے ہو جاتے ہیں اگر ایک بار امیگریشن پروسیس میں چلا جائے۔ اب جو یہ سلو ہو رہا ہے پروسیس، سلو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک دن میں ہزاروں پاکستانی آپ کو پتہ ہے باہر ملکوں میں ٹریول کر رہے ہیں۔ یہ ایک کنٹری کا نہیں ہے، ملیشیا میں بھی یہ ایشو چل رہے ہیں۔ کل بھی ایک ملنڈو کی ایئر لائن جو ہے اس میں 90 بندوں کو انہوں نے روکا ہے ملیشیا کے لیے۔ تو جب اتنی تیزی سے پاکستانی جا رہے ہیں تو جو دبئی امیگریشن ہے وہ بعض اوقات سسٹم کو ڈاؤن کر دیتا ہے، وہ ویزوں کو روک لیتا ہے تاکہ کچھ ڈیلے ہو جائے اور کچھ جو ہے رش کم ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں۔ پھر اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، جیسے ابھی ہمارے کچھ پروسیس میں تھے ویزے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ویزا میرا پہلے اپلائی تھا تو پہلے، اور جو بعد میں اپلائی ہوئے ہیں وہ پہلے آ گئے ہیں۔ تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہوتی، اس میں امیگریشن ہے جو پروسیس پہلے بعد میں ہم کرتے ہیں، بعض اوقات وہ فوراً آ جاتا ہے ویزا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے ٹریول ایجنٹ ایک جیسے ہوں اور اس طریقے سے بیہیو کریں۔ بہت شکریہ نعمان بھائی۔ اس سلسلے میں جو میرا کوسچن یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں جو وہاں پہ اوور اسٹے کر جاتے ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دبئی کی گورنمنٹ اس وجہ سے اس سسٹم کو انہوں نے لیٹ کرنا شروع کر دیا ہے ویزا پروسیس کو، ایسے پاکستانیوں کی وجہ سے، یا کیا خیال ہے آپ کا اس پر؟
سر اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اس وقت کیا ہو رہا ہے. اصل میں جتنی آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے نا، وہ آپ کو پتہ چلتی ہے باہر کنٹریز میں جا کے. آپ دبئی جب پہنچتے ہیں تو دبئی میں آپ کو کیا ویلیو ملتی ہے، سعودیہ میں کیا ویلیو ملتی ہے، پاکستان کا کیا مقام ہے، باہر کنٹریز میں پتہ چلتا ہے. زیادہ تر لوگ یہاں سے جا کے وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں، وہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں، وہاں پہ مطلب ہے کہ طرح طرح کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں. اب اسی سلسلے میں انہوں نے جب دیکھا کہ جس سٹی کا، پاکستان کی جس سٹی کے لوگ زیادہ تر غائب ہو رہے تھے وہاں جا کے، یا وہاں جا کے کوئی فراڈ یا لڑائی جھگڑے کر رہے تھے، تو میجارٹی جس کی زیادہ تھی اس کو بین لسٹ میں ڈال دیے. اسی طرح جو آگے جا کے یہ جو سمجھیں کہ مزید پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے ہم فیس کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا سر کہ یار کسی ہوٹل میں آپ جائیں، کسی بیکری پہ جائیں، آپ کو گارڈ روک لے کہ سر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ اندر آئیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہاں کوئی فقیر آ رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے، تو اس کو روک لیتے ہیں کہ جی کیا کام ہے. تو پاکستانیوں کی سب کی انہوں نے ایک مطلب ہے کہ اللہ معاف کرے کنڈیشن یہ آ چکی ہے کہ وہ انٹرنس سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کے پاس 5,000 درہم ہیں، کیا آپ وہاں جا کے سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ آئیں ہمارے ملک میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادروائز آپ وہ واپس بھیج دیتے ہیں کہ واپس جائیں. اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے. صحیح بات. لیکن اس کو سمجھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ وہ تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو لوگ سیٹل ہونا چاہتے ہیں دبئی میں، ضروری نہیں ہے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اب اس میں زیادہ تر یہ تھا کہ جو نام زیادہ تر سمجھیں کہ حسن، حسین، علی، نقوی یا اسلامک ٹائپ کے نیم جو ہمارے سائیڈ ایریاز کے ہوتے ہیں، ان کے بھی زیادہ تر انہوں نے کوئی ایشوز رکھے ہوئے ہیں. تو سم ٹائم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ مطلب ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ دبئی میں سیٹل ہوں. تو وزٹ ویزا بار بار ریجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں وہ اگر ہم سے آزاد ویزا کروا لیتے ہیں، 2 ایئر فری لانس ویزا، تو وہ بھی ایک بیسٹ آپشن ہے. اس پہ بھی ہم جا سکتے ہیں، اس کا پروسیس کر سکتے ہیں. ٹوٹل جو 8 دن ہے، 8 دن میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو سکتا ہے اس کا. تو یہ چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. جتنے بھی آپ کے مطلب ٹریول ایجنٹ اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے کلائنٹس ہیں، تو یہ اس کا ایک حالیہ ہم نے ڈھونڈا ہوا. صحیح. اس میں دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے، جو ہماری عوام کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کسی بھی کنٹری میں ہم اپنے پاکستان کا نام جو ہے وہ اونچا کر سکیں، بلند کر سکیں، اور ہمارا جو سٹیٹس ہے پاسپورٹ کا وہ دوسری کنٹریز میں اتنا اچھا اور بہتر ہو جائے تاکہ ہم اس دنیا میں اچھا مقام حاصل کر سکیں. ایسی کیا سر اس میں یہی ہے کہ آپ کے پاس جب لیگل ہیں، مطلب ہے کہ مواقع ہیں، آپ ان کو اویل کریں. جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ یار اللیگل طریقے سے کسی کنٹری میں بھیج رہا ہے یا کوئی اللیگل کام دلوا رہا ہے، اس بندے کا کوئی فیوچر ہے ہی نہیں. بالکل. لیگل میں جیسے سٹیپ لے گا، آگے اس کو آپشنز ملیں گے، آگے اس کے لیے مواقع ہوں گے. بالکل. تو اگر ہم اس لیگل طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری ظاہری بات ہے پاسپورٹ کی ویلیو ہوگی. لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. ہر کوئی اگر انڈیویجول دیکھے کہ میں کیا ہوں، اگر خود کوئی بننا چاہتا ہے تو وہ اپنی پروفائل سیٹ کر لے، اس کے لیے معاشرہ یا اس کے لیے وہ علاقہ یا وہ لوگ سیٹ ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہمیں کام کرنا ہے وہ خود پہ کام کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے سروائیو. اور دوسری بات یہ کہ ایک گھر میں اگر ایک بندہ فیس بک پہ، یہ بات تھوڑی سی دوسری طرف جا رہی ہے لیکن کیونکہ یہ ریلیٹ کرتی ہے دبئی میں سیٹلمنٹ اور جاب سے ریلیٹڈ چیزیں، لوگ گھروں میں فیس بک پہ اسکرالنگ شروع کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ارریلیونٹ ہیں، صبح سے شام تک کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آن لائن ادھر سے کمائی ہو سکتی ہے، ادھر سے. اگر وہ ان ساری چیزوں کو یہ فیس بک پہ ٹائم ضائع کرنے سے، یہ باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگر ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیں اور ایک اپنا پراپر ایک سیٹ اپ بنا لیں کہ میں نے بائی سٹیپ جانا ہے اور یہ ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں، وہ گھر سے کم نکلیں تو صحیح. سی وی تو بنائیں، اسٹڈی تو کریں، اگر اسٹڈی نہیں کی تو کوئی اسکل تو سیکھیں.
ایسے لوگ ہیں کال کرتے ہیں جی دبئی جانا ہے، نہ اسکل ہے نہ کوئی تعلیم ہے نہ کچھ، اس وجہ سے وہ سیٹل نہیں ہو پاتے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں جو آس پاس آپ کے سمجھیں کہ آپ کی اولاد ہے یا آپ کے بھانجے بھانجیاں، اس طرح سے لوگ ہیں آپ سے کنیکٹڈ ہیں جو آپ کی عزت کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ سیٹل ہوں گے تو آپ کے خاندان سیٹل ہوگا. اگر آپ سیٹل نہیں ہوں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. تو ٹائم ویسٹ کرنا بند کریں، کم سے کم یا کوئی اسکل سیکھ لیں یا کوالیفیکیشن حاصل کریں، اپنا سٹیٹس بنائیں. آپ جب سیدھے ٹریک پہ چلیں گے اللہ خود بخود آپ کے راستے کھولیں گے. بہت شکریہ نعمان بھائی، ماشاءاللہ زبردست آپ نے بولا. اس میں ایک کوشچن آخری آپ سے زحمت کو تمام کرتے ہیں، یہ ہے کہ کیا وقتی طور پر ویزا لیٹ کر رہے ہیں دبئی والے، یا ان فیوچر بھی یہ لیٹ کرتے رہیں گے اس کو؟ نہیں سر، یہ اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب رش پڑتا ہے، مطلب ہے کہ ریگولر، جیسے ابھی مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ڈیلی بیس پہ کتنے ٹریول، جیسے تقریباً 15,000 حاجی سعودیہ ٹریول کرتے ہیں، اس طرح کوئی میرے خیال میں فگر ہے کہ 2,000-3,000 لوگ جب ڈیلی ٹریول کریں گے دبئی میں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. بالکل. کئی فلائٹیں ہیں جو ڈیلی بیس پہ ایون اس کے ٹکٹ بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو جب بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے اور آگے وہ کیپیسٹی دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کیا ہے، تو وہ تھوڑا سا اس کو روک لیتے ہیں سسٹم کو، کہ اور لوگوں کی، جس طرح آپ کے پاس ایک ہال ہو 100 بندوں کی گنجائش ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ یار ادھر سے یہ 50 بندے اور نکلیں گے تو میں اور انٹر کروں گا. تو اس ملک میں یہ ہے کہ ان کا ڈسپلن ہے، ہمارے ملک کی طرح سسٹم نہیں ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم موجودہ کتنے پاکستانی موجود ہیں دبئی میں اور کتنے آج آؤٹ ہونے ہیں، کتنے ان ہونے ہیں. بالکل. وہ اپنے سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے ویزوں کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں. وہ جیسے ڈیلے کرتے ہیں 10 دن 15 دن، پھر 2-3 مہینے سیٹ ہوتا ہے، پھر اس کو گیپ دیتے ہیں. تو مطلب ریگولر یہ ایشو نہیں ہوتا، یہ سیٹل ہوتا رہتا ہے پھر ڈاؤن ہوتا ہے اس طریقے سے. پروگرام کے آخر میں ہم ایسے ایریا جو پاکستان میں بین ہیں ان کے لیے خوشخبری دیں گے کہ اگر ان کا وزٹ ویزا بار بار ریجیکٹ ہو رہا ہے تو وہ آزاد ویزا اپلائی کریں. دبئی کا آزاد ویزا اپلائی کر کے وہ دبئی ٹریول کر سکتے ہیں. نعمان بھائی آپ کا بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. ہماری مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز لائک اور شیئر کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. باقی وہ میں ایڈٹ کر دوں گا اس کا. کوئی نہیں، وہ کٹ کر لیں گے، اسٹارٹ کر